جی، یہ سینسٹیو قسم کے ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو اسلامک پریکٹسز ہیں اور اسلامک لائف ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا صرف اسی کام کے لیے ہمیں پیدا کیا یا اپنے ارد گرد کچھ نظر ڈالنے کے لیے بھی کیا ہوا ہے؟ کیا ہمارا جو مذہب ہے اسلام کا وہ مسجد کے اندر محدود ہے یا خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتا ہے اور بس ختم ہو جاتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر وہ مسلمان پیدا کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا تھا یا جو انہوں نے کر کے دکھایا تھا. وہ حق کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے، وہ سچ بھی بولتے تھے، وہ پورا بھی تولتے تھے، وہ بددیانتی بالکل نہیں کرتے تھے. نماز بھی پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن زکوٰۃ نہیں انہیں دی کیونکہ وہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. تو ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ہم بے ایمانی کرتے ہیں. یہ نماز کا کلچر، یہ جو ہماری مسجد کے اندر کا کلچر ہے، نماز سلام پھرتا ہے تو دعا کے لیے بھی لوگ کھڑے نہیں ہوتے، باہر نکلتے ہیں اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کوئی درس کی بات نہیں ہوتی. وہاں پہ تبلیغی جماعت آتی ہے، وہ آ کے کہتی ہے جی اللہ کے لیے اپنی جو ہے وہ زندگی کو بدلیں، محنت کریں، کوشش کریں. بھائی کوشش کہاں کریں، شرم کرو. بغیر تو اس ملک میں وہ قانون نافذ ہے جو کہ کسی بھی اسلامی ملک کو مطلب سوٹ ہی نہیں کرتا، کسی مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا. شرم آتی ہے اسلام کو ملک کہتے ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. بغیر تو یہاں پہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بغیر تو یہاں پہ جو ہے وہ رشوت چلتی ہے، بغیر تو یہاں پہ کوئی شریف آدمی رہ نہیں سکتا. تو تم لوگ آ کے مسجدوں میں تبلیغ کرتے پھر رہے ہو. اور اپنے ارد گرد دیکھو، مسلمان لیڈر جو تھے، خلفائے راشدین جو تھے، وہ اسلام کو اپنے اوپر لے کے آتے تھے. وہ حق کو حق کہتے تھے. تم حق کو حق یہاں پہ کہنے والے کو اٹھا کے لے جاتی ہیں ایجنسیاں. یہاں پہ جو ہے وہ جرنلزم بھی بک رہا ہے، جج بھی بک رہا ہے، پولیس والا بھی بک رہا ہے، ان کی قیمتیں لگ رہی ہیں. وہاں پہ آپ مسجد میں تسبیحیں کرتے پھر رہے ہیں، داڑیاں رکھتے پھر رہے ہیں. 4 لوگ جو ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں جو ریٹائر ہیں اور زندگی بھر انہوں نے رشوتیں کھائی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے حق چھینے ہیں، انہوں نے کبھی انصاف نہیں کیا. ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. ہماری نوجوان نسل آج سوشل میڈیا دیکھتی ہے، وہ امام کے جو اونچے کپڑے اور اس کی عجیب و غریب جو حلیے سے کیسے متاثر ہو سکتی ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ تگڑا مذہب ہے. اس مذہب میں ایک امپریسو بندے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو انفلوئنس کر سکے. جب وہ ایک حق پہ کھڑا ہو جائے گا، امام نکل کے کسی کو دبکا لگا کے دیکھے تو، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، بھائی اس کی اوقات ہی نہیں ہے. اس کو تو 500 دے کے تو گھر میں جو وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری سازش نا انگریزوں نے کی تھی ہمارے ساتھ. ہمیں انہوں نے مدرسہ سسٹم دے دیا جہاں پہ انہوں نے وظیفے لگائے، اور معذرت کے ساتھ سب سے ہلکا ٹیچر جو نا عربی کا ٹیچر ہوتا ہے، سب سے مہنگا ٹیچر سائنس کا ٹیچر ہوتا ہے اسکول میں. تو عربی کا ٹیچر کون ہوتا ہے؟ یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں بیچارے، یہ ادھر سے وہ کے پی کے میں سے، افغانستان میں سے چھوٹے چھوٹے بچے لے آتے ہیں جن کو دکھا کے یہ پیسے مانگتے ہیں. ہر مسجد جو ہے اس میں وہ جو چندے کی جو عادت پڑی. یار چندہ کون مانگتا تھا؟ مجھے یہ بتائیں. کس چندے کی ضرورت تھی؟ بیت المال ہوتا تھا، ایک اسلامک کلچر تھا. ہمارا اسلامک کلچر نہیں ہے. ہمیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ جا کے قطاروں میں لگ کے جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. ایک حرف ہمیں سمجھ نہیں آتا. کس قسم کا اسلام لے کے گھوم رہے ہیں؟ مسجد سے نکلتے ہیں ہماری دنیا بدل جاتی ہے. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم چوری بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ 2 نظام نہیں چل سکتے. ایک ہی نظام چلے گا. اگر اسلامک ہے تو ہمارے گھروں میں ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہمارے بچوں کو وہ تربیت نہیں دی جاتی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اردو بولتے تھے، چاہے پنجابی ہوں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولتے تھے. کیوں؟ اسٹینڈرڈ ہے. پھر اب ہماری ماشاء اللہ انگریزی آ گئی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کلچر ہائیبرڈ قسم کا ہو گیا. ہم مسلمان بھی ہیں، ہم انگریز بھی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا ہے، مطلب سمجھ نہیں. ہاں مسلمان شاید نہیں ہے، مطلب کلمہ کو ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی وہ میراث، اس کی لیگیسی، وی ڈونٹ فالو دا لیگیسی آف اسلام. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا کریکٹر آف اسلام. ہم نے اس کی روح کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر کیا تھی، وہ کتنے عرصے میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا.
ہم جو کیا کہتے تھے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہم 25 سال کے لڑکے کو ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے آج کے دور میں؟ 25 سال کا جو لڑکا ہے اس کی شکل دیکھیں، اسے کہتے ہیں یار یہ تو بچہ ہے۔ اچھا جب وہ 50 سے اوپر جائے گا نا تو سوچنا شروع کرے گا مجھے مسجد جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ آدھے بابے جو ہے وہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کی کمریں ہلی ہوتی ہیں، جن کی گھٹنے کام نہیں کرتے، وہ اسلام کی کیا خدمت کریں گے؟ وہ مولوی جو ہر ایک جو نمازی یا اس سے مسجد کے نام پہ وہ چندہ لے کے اپنی تنخواہ نکالتا ہے 20-25 ہزار روپیہ، اس سے زیادہ کیا ہی کماتا ہوگا؟ وہ کیسے امپریس کر سکتا ہے بھائی؟ مجھے یہ بتائیں رول ماڈلز کہاں سے لے کے آئیں گے جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہوں گے؟ اب ہمارے رول ماڈلز وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، پجاروں پہ آتے ہیں، وہ کیا فارچونر ان کی چلتی ہے، اچھا ان کا کریکٹر کیا ہے؟ وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، اس نے مطلب کسی کی زمین پہ قبضہ ہتھیایا، اس کی زمین جو مہنگی ہوگی، مطلب بے تحاشا پیسہ آ گیا۔ پیسے والے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ناجائز پیسے والے سے اختلاف ہے۔ بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، جو وزیر کبیر ہیں، جو ہمارے اشرافیہ ہے، مل آنر تو بیچارے محنت کش ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کو مفت میں پیسے ملتے ہیں، جن کو دولت جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب دولت کو چھیننے کا پورا رائٹ ہے، وہ جائز اور ناجائز میں فرق کیے بغیر اپنے بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، بہت بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے پاکستان میں ہیں جو کہ پوری شاید دنیا میں بھی ایسے نہ ہوں۔ ہاں کوئی میوزیم ہو سکتا ہے بڑا، یا کسی بادشاہ کا محل ہو سکتا ہے بڑا، عام لوگوں میں اتنے بڑے گھر بنانے کا ٹرینڈ نہیں ہے وہاں پہ۔ عام لوگوں میں ایک عام سادہ سا گھر، انگلینڈ میں ایک باتھ روم والا گھر ہے، یہاں پہ جو ہے وہ پورے کا پورا جو وہ دولت کا انبار جو ہے وہ باتھ روم میں لگا دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ باتھ روم ہو کے آئے تو وہ امپریس ضرور ہو۔ کھانے کے میز پہ اس قدر کھانے لگا دیے جاتے ہیں کہ مہمان آنے والا کہ یار بڑا پیسہ ہے ان کے پاس۔ او حرام زادو، پیسہ کمایا کہاں سے ہے تم لوگوں نے؟ اس کو نہ دیکھنا، آخرت کا نہ دیکھنا۔ ہم اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم ہر اس بندے کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے کھانے کا پینے کا سٹائل لیوش ہے، جو ہے وہ ٹور سے چلتا ہے، چاہے وہ چور ہے، اچکا ہے، اور چور وہ چور ہے جو سائیکل چوری کرتا ہے، جوتی چوری کرتا ہے، وہ چور نہیں ہے جو ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ہم نے بغاوت کرنی ہے، نہ ہم نے ان کے خلاف نکلنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچے بھی پیارے ہیں، ہمیں اپنا فیوچر بھی پیارا ہے۔ ہم گھر سے نہیں نکل سکتے، اللہ پہ ایمان ہے، لیکن مسجد میں جا کے آتا ہے، باہر نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پہ توکل ہے، مسجد کے اندر ہے، وہاں پہ تسبیحیں بھی پھیرنی ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن باہر آ کے ہم نے ایسا ہی ہونا ہے کہ یار جیسی دنیا ہے ویسے ہی چلتا ہے، میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ ہمارے حوصلے پست ہو جانے ہیں، ہم اسلام کی روح کو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال ایفرٹ کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ آگے جا کے جد و جہد کر کے حق اور سچ کا علم بلند کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کس طرح سے یزید کے ساتھ لڑ کے ایک مثال قائم کی، ہم کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو، ہمارے مذہبی پیشوا، ہمارے مسجد کے جو جتھے یہاں پہ جمعے کے وقت میں ہوتے ہیں، عیدوں کے وقت ہوتے ہیں، تراویحوں کے وقت ہوتے ہیں، وہ سارے کے ساری وہ کالی بھیڑیں ہیں جو معاشرے میں خون نچوڑ رہی ہیں، لیکن وہ بڑے فخر سے جا کے یہ تسبیحیں کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کی منافقت جو ہے وہ قابل دید ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں ہمیں سوچنے ہیں، ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔